بکھر جاؤں گا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا بکھر جاؤں گا آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا اتنا مانوں تیرے قدموں سے اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے تیرے قدموں سے کہ مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا اس سے بڑھ کر اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا کوئی اور ضیا لوگ تیرا لوگ تیرا لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا حماد بیگ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں بہت خوبصورت انداز میں. اور ناظرین آج کے ٹرانسمیشن کے اسپانسرز ہمارے ساتھ جو کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں اسپائسز ہوتے ہیں جی ان کی طرف بھی جاتے ہیں. ٹرانسمیشن کے اسپانسرز بہت ضروری ہوتے ہیں جی اور اس ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں کون کون شامل ہے ذرا اس کی بات بھی کر لیتے ہیں جی. ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہے پیوریفائی فلیئر. ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہے ملکہ مسالہ QNN اینگرو فوڈز فورٹائل کی جہاں میں بات کرتی ہوں ہمیشہ جی تو آپ کے کچن کے حوالے سے جو معاملات ہیں کچن اپلائنسز آپ کو جہاں جب ضرورت ہوتی ہے تو اس میں بڑا زبردست فورٹائل کا نام آتا ہے جی. فورٹائل بڑے زبردست اپنے اپلائنسز بنا رہا ہے. اس کے علاوہ اینگرو فوڈز واک ایز ڈیزائنر شوز اینڈ بیگز واک ایز ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں شامل ہے. مغلیہ نمکو جن کا سلوگن ہے تھوڑا سا نمکین ہو جائے. کمانڈر بلڈرز کمانڈر سٹی. سیلانی فوڈز. روح افزا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو 110 سال سے بڑا بہترین قدرتی اجزاء سے تیار کردہ ایک مشروب جو کہ آپ کے فور فادرز بھی پیتے تھے آپ بھی پی رہے ہیں اور کافی عرصے سے جی پیش کر رہا ہے بنا کے بڑا خوبصورت اور بہت ہی اچھی پیکنگ کے ساتھ بھی جی آتا ہے. ساتھ ہی جی اس کی ایک اور کوالٹی یہ ہے کہ اس 96 کنٹریز میں جی یہ اپنی جو خدمات ہیں وہ انجام دے رہے ہیں اور 110 سال سے دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جی پیزا میکس کی جہاں بات کروں تو پیزا میکس کے فری واؤچرز جی
وہ بھی ہم اس ٹرانسمیشن میں ہمارے مہمانوں کے ساتھ بھی جا رہے ہیں جی، اور ساتھ ہی جی فارمی باڈی اسپرے ہمارے ساتھ موجود ہے، اور عیسیٰ لیب، عیسیٰ لیبارٹری، اگر آپ نے اپنے اچھے مستند ٹیسٹ کرانے اور چاہتے ہیں کہ صحیح رپورٹس آئیں اور نیگیٹو پازیٹیو اور پازیٹیو نیگیٹو نہ آئے جس کو دیکھ کے آپ ڈر جائیں، تو جی عیسیٰ لیبارٹری جائیں، میں تو ہمیشہ کہتی ہوں۔ شہنشاہ رائس ہے جی، اور نیلسن پینٹس، یہی تو رنگ ہے زندگی کے۔ نیلسن پینٹس کی جی ایک موٹر بائک بھی ہے جو کہ ہم اناؤنس کرنے والے ہیں آج سے کل کے اندر، ایک دو دن میں، اور آپ چونکہ قرآن اندازی کے ذریعے وہ آ رہا ہے اور آپ کی کالز ہم لے رہے ہیں اور آپ شامل ہو رہے ہیں اس قرآن اندازی میں، تو جی قرآن اندازی کے تھرو آپ کو پتہ چل جائے گا بہت جلدی کہ وہ قرآن کس کے نام نکلنے والا ہے قرآن اندازی میں۔ تو یہ ہمارے تمام تر رسپانسز ہیں جی آج کے۔ اور آؤٹ فٹ کی بات کریں تو جی وہ ہمیں بھیجا ہے بنائی کلوتھنگ نے، تو آپ کا بھی شکریہ۔ اور شوز جی ہمارے اسپانسرڈ ہیں تھرو آؤٹ دا منتھ، ہم دیکھ رہے ہیں واکیز کی طرف سے ہی، تو میرے دونوں اسپانسرز کا بہت شکریہ جی، تمام تر جتنے بھی اسپانسرز ہیں ان کا ہمارے ساتھ بندے ہوئے فرسٹ رمضان سے ٹل چاند رات۔ اپنے مہمانوں کی طرف چلوں گی، سب سے پہلے جی واپس جاتی ہوں علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب، آپ کی طرف آتی ہوں۔ غزوہ بدر کے حوالے سے بھی اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کیونکہ وقت کم ہے، اور یہ گھڑیاں میں کہتی ہوں ہمیشہ بڑی انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ اس وقت ہم افطار روزہ کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں، غزوہ بدر پہ تھوڑی سی بات کر لیں، فرسٹ بیٹل آف اسلام جی۔ میں عرض کر دوں کہ غزوہ بدر جو تھا ایک 17 رمضان اور 2 ہجری کا 2 ہجری جی، یہ مارکا تھا، اور ایک طرف 313 تھے اور ایک طرف ہزاروں کا لشکر تھا، اور اللہ نے یہ بتایا کہ کثرت پہ نہ جاؤ، بلکہ اگر جذبہ ایمانی ہے تو 313 بھی جو ہیں وہ 1000 اور ہزاروں پر جو ہے بھاری ہیں۔ یہاں میں یہ ضرورت کروں گا کہ 313 کو جو فتح ہوئی تھی، اسی لیے جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا کعبے سے تو ان کے ساتھ بھی 313 ہی افراد ہوں گے۔ صحیح۔ تو یہ مارکا ہوا، یہ مدینے سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک کنواں تھا جس کا نام بدر تھا، اور پھر یہ مارکا ایسا مارکا ہوا کہ جس میں مسلمانوں کے پاس قلیل سی جو ہے وہ چیزیں تھیں، 2 یا 3 مشقیں تھیں، 2-3 گھوڑے تھے 2، اور اسی طریقے سے بہت کم سامان تھا، اور ادھر کثیر جو ہے تعداد تھی، اور اس مارکے میں جو ہے ابو جہل بھی آگے تھے، اور یہ مارکا وہ ہے جس میں جب جناب حمزہ اور حضرت علی علیہ السلام لڑے ہیں، اور ایک کافر کی تلوار جو ہے وہ گر گئی، جب گر گئی تو اس نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کہا کہ میری تلوار جو ہے گر گئی ہے، تو مولا کائنات نے اپنی ذوالفقار رکھی زمین پہ، کہا اس کو اٹھا لو۔ اب وہ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ اٹھا نہیں پا رہا تھا، پھر اس نے کوشش کی، نہیں اٹھا پایا، مگر آئے مولا علی، انہوں نے یوں اٹھایا اور یہ دنیا کو بتایا کہ یہ عام تلوار نہیں ہے کہ کوئی اٹھا لے، یہ وہ تلوار ہے جو آسمان سے آئی ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ تو یہ مارکا دین اسلام کا ایک بہترین مارکا تھا، اور آج کے دن کا بدر کا مارکا ہمیں یہ سبق یہ دیتا ہے کہ اسلام میں قلیل تعداد نے فتح و نصرت حاصل کی ہے ہمیشہ اکثریت پہ اور دین پہ۔ اور یہاں جب بدر کی بات آ گئی تو ہمارے بزرگوار جو فرما رہے تھے، جو معاشرے کی بات ہے، تو وہ بھی بتا دوں کہ دیکھیں یہ تمام تر جتنی رسپانسبلٹی ہمارے بزرگوار نے بتائیں، یہ تمام تر ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے۔ اگر معاشرے میں انارکی پھیل رہی ہے اور معاشرے میں کوئی جو ہے وہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں، المیہ اس ملک کا یہاں رہا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، انہوں نے صرف اپنے ذات پہ توجہ دی ہے، اپنے لیے کیا ہے۔ پاکستان کے لیے اگر کرتے، دوسری ریاستوں میں مذہبی جھگڑے کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ دوسری ریاستوں میں کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ جن ملکوں میں ریاستی رٹ ہوتی ہے، اور آپ نے کہا کہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا تھا، تو پھر ریاستی رٹ ہونی چاہیے، اور ریاستی رٹ کب ہوگی؟ جب انصاف ہوگا، جب عدل ہوگا۔ جن معاشروں میں انصاف اور عدل نہیں ہوتا تو ان معاشروں میں خواتین بھی نکلیں گی۔ یہ جو بھابھی کام کر رہی ہیں یا سارم بھائی کام کر رہے ہیں، یہ ان کے کرنے کا نہیں ہے، یہ ریاست کے کرنے کا کام ہے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ شب و روز جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، بلکہ حکومتوں کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو جب ریاستیں نااہل ہوں گی،
حکومتیں نااہل ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اسلام کا نام لے رہے ہیں سمبل، بھائی آپ اسلام کو بتانے والے کو کون سا مقام دے رہے ہیں؟ آپ پہلے یہ تو سوچ لیں کہ ایک اگر کسی معاشرے میں کسی جگہ پہ ایک قومی اسمبلی کا ممبر آتا ہے تو 40 آدمی اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی بہت بڑا آدمی آ گیا، مگر ایک عالم آتا ہے تو اس کو کوئی اٹھ کے سلام کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ تو اس جاہلانہ معاشرے میں ہم نے ابھی تک دین کہاں سیکھا؟ اگر عالم کو وہ پاور مل جائے جو دوسری دنیا میں، کیا آپ نے امام خمینی کا انقلاب نہیں دیکھا؟ کیا بالکل کیا عالم انقلاب نہیں آ سکتے؟ کیا ایسا انقلاب لائے کہ دنیا کو حیران کر دیا؟ ایک بوریے پہ بیٹھے ہوئے شخص نے پوری دنیا کو امریکہ کا ناک میں دم کر دیا۔ ہم پاکستان میں اب تک اسلام نہیں لا سکے، صرف نام کوئی ریاست مدینہ کا لیتا ہے، اب نئے آئے ہو کوئی اور نعرہ سلوگن اسلام کا دے دیں گے، یعنی اسلام رہ گیا ہے استعمال کرنے کے لیے، اور پھر کہتے ہیں کہ صاحب رٹ نہیں ہے۔ او بھائی رٹ آپ قائم کریں گے، پہلے اپنے پہ اسلام نافذ کر لیں، پھر ہم خود بتا دیں گے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کی تشریح کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مفتی صادق بندگی صاحب آپ کی طرف آؤں گی، لیکن آپ کی طرف آنے سے پہلے تھوڑی سی بات کر لوں جی غزوہ بدر کے حوالے سے۔ ناظرین، مسلمان اور کفار کے درمیان جو پہلی جنگ ہوئی اس کا نام غزوہ بدر ہے، اور جیسے کہ ابھی علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب بھی بتا رہے تھے، اور کفار نے یہ جنگ مسلمانوں پر زبردستی مسلط کی تھی، اور زبردستی وہ اس چیز کے مرتکب ہو رہے تھے کہ جی وہ خود چاہتے تھے کہ یہ ہو، اور اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک حقیقی جو معبود ہے اس کی عبادت کی جائے، تو بس یہ چاہتے تھے کہ مکے میں بت پرستی زوال پذیر نہ ہو اور پوری عرب قوم بت پرست ہی رہے، کیونکہ یہی ان کے آباء و اجداد کا مذہب تھا، اور ان کو برا لگ رہا تھا اس وقت کہ جی کس طرح سے اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے اور اسلام پھیلایا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے وہ مسلمانوں سے خار کھا رہے تھے ایک طریقے سے کہ دیکھا جائے، اور مسلمانوں کو خاص طور پر جو ہے وہ چاہتے تھے کہ جی وہ ان کے ساتھ بیٹل فیلڈ میں جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا آپ دیکھیں نا کیسا معجزہ ہوا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اوپر سے ملائک بھیجے، فرشتے بھیجے، اور انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی، اور کہاں 313 جیسے کہ ابھی علامہ سجاد شبیر صاحب بتا رہے تھے، کہاں 313 اور کہاں ہزاروں کا لشکر تھا، لیکن اس کے باوجود فتح یاب جو ہے وہ مسلمان ہوئے، اور مسلمانوں کو ہی فتح و کامرانی نصیب ہوئی۔ میں مفتی صاحب اب آپ کی طرف آؤں گی، میں چاہوں گی اس پہ جی بات کر لیں۔ دیکھیں، جب ہم جنگ کی بات کرتے ہیں اور جہاد کی بات کرتے ہیں تو ہمارے موجودہ دور میں جہاد کا نام لینا میرے خیال سے جرم سمجھا جاتا ہے، تو اس لیے جب غزوہ بدر کی ہم بات کریں گے تو تھوڑا سا اسلام کا جو جہاد کا تصور ہے اس کو تھوڑا ہم سمجھ لیں۔ دیکھیں، جہاد بیسک اس لیے آیا ہے کہ وہ ظلم کے خاتمے کے لیے آیا، ظالم کے خلاف آیا، مظلوموں کو ان کا حق دلوانے کے لیے آیا، اور اسلام میں جو جنگیں لڑی گئی خاص طور پر حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں با اختلاف روایات، 66 کا بھی تذکرہ آتا ہے، 86 کا بھی آتا ہے، 82 کا بھی آتا ہے۔ اب اتنی کثیر جنگیں جو لڑی گئی ہیں، دونوں طرف سے جو مقتولین ہیں ان کی جو تعداد بنتی ہے وہ 1140 بنتی ہے، یعنی اگر ہم کم سے کم تعداد لے لیتے ہیں کہ 66 جنگیں لڑی گئی اور اس کے اندر 1140 مقتولین دونوں اطراف سے ہیں، اس سے آپ خود نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اسلامی جہاد کا مطلب قطعاً کسی کو قتل کرنا، گردنیں اڑانا اور خون ریزی کرنا نہیں ہے، کیونکہ اسلام امن کے لیے آیا اور اسلام امن پھیلانے کے لیے آیا اور امن ہی کا درس دیتا ہے۔ اگر آپ موجودہ دور کی بقیہ ساری جنگوں کو چھوڑ دیں، آپ دوسری عالمی جنگ کو ہی لے لیں، دوسری عالمی جنگ کے اندر جو آج کی تہذیب یافتہ اقوام ہیں جو اپنے آپ کو انسانیت کے امن کا ٹھیکیدار بتاتے ہیں، اس ایک جنگ کے اندر انسانیت کا جو نقصان ہوا وہ 1.5 سے 2 کروڑ لوگ مارے گئے۔ صرف اور صرف دوسری جنگ عظیم کے اندر روس کے 75 لاکھ فوجی مارے گئے، جرمنی کے 88,50,000 فوجی مارے گئے، جاپان کے 15,50,000 فوجی مارے گئے۔ تو یعنی جہاں اسلام کی 66 جنگیں ہوئی وہاں مقتولین 1100 ہیں، اور یہاں تہذیب یافتہ اقوام جو امن کا نام لیتے ہیں وہ ایک جنگ کے اندر 1.5-2 کروڑ لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ تو اس لیے اسلام کا جو تصور ہے جہاد کا اس کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام جو جہاد کا حکم دیتا ہے وہ محض اس لیے دیتا ہے تاکہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اب غزوہ بدر میں سے اگر ہم غزوہ بدر کو دیکھ کر اس کے 1-2 نکات لیتے ہیں تو دیکھیے کہ جنگ کا مطلب تو ہوتا ہے کہ دوسروں پر آپ فتح حاصل کریں، چاہے جس طریقے سے بھی حاصل کر لیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے کیا تعلیم دی ہے۔ غزوہ بدر کے اندر 2 صحابی پہنچتے ہیں، حضرت
حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت ابو حسین، یہ دو صحابہ وہ ہیں جن کو راستے میں مشرکین نے پکڑ لیا تھا اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے خلاف لڑنے جا رہے ہو. انہوں نے وعدہ کر لیا ہم آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے، ہمیں چھوڑ دو. ان دونوں صحابہ کو چھوڑ دیا. جب یہ میدان میں پہنچے، اب وہاں پر 1000 کے لشکر کے مقابلے میں 313 یا 314 اصحاب کھڑے ہیں. وہاں پر آپ دیکھیں افرادی قوت کی ضرورت ہے. جب حضور علیہ السلام کو پتا چلا کہ یہ دو جو ہے مشرکین سے وعدہ کر کے آئے کہ ہم تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے، باوجود اس کے کہ جنگ میں دھوکہ بھی جائز ہے، جھوٹ بھی جائز ہے اور افرادی قوت کی ضرورت بھی ہے، پھر بھی اللہ کے نبی نے ان دو اصحاب کو اپنے لشکر سے نکال دیا. فرمایا چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے. یعنی اسلام کا جہاد تو آپ دیکھیں کیا ہے نا، وہ آیا ہے سچائی دیانتداری سکھانے کے لیے، وہ آیا ہے مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے، ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے. لیکن آج کا دور ایسا ہے کہ جب ہم جہاد کی بات کرتے ہیں، ایک تو جہاد کو پیش ایسے کیا، اس کی منظر کشی ایسی کی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس میں صرف مسلمان نہیں، یہ تو غیر مسلم طاقتیں ہیں جنہوں نے باقاعدہ پری پلاننگ کر کے یہ سارا سسٹم بنایا کہ بھائی یہ جو جہاد ہے اس کو ایسا نام دے دیا جائے تاکہ اس کا نام آتے ہی لوگ سمجھیں کہ بھائی یہ ہے دہشت گردی. حالانکہ اسلامی جہاد کا قطعاً یہ مطلب ہے ہی نہیں. حضور علیہ السلام نے میدان جنگ میں بھی دیکھیں امن کی بات کی، میدان جنگ میں بھی سچائی اور دیانتداری کی بات کی ہے. تو غزوہ بدر یہ چونکہ سب سے پہلا غزوہ تھا اسلام کا، اس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا. یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا تھا. اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. یہاں ایک میسج کے طور پر ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ آج کل کے ہمارے مسلمان جب ہم دیکھتے ہیں یورپ کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ٹیکنالوجی میں آگے چلے گئے، ترقی کر لی، تو ہم صرف انہیں کوستے رہتے ہیں. ہمیں چاہیے ہم خود میدان عمل میں آئیں. بات صرف اتنے تک نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم دعا کر لیں، ہم سچے ہیں تو ہمارا سارا کام ہو جائے گا. نہیں، اللہ کے نبی نے غزوہ بدر میں بھی ایک بات ہمیں سکھائی. وہ یہ سکھائی کہ جب حضور علیہ السلام لشکر لے کر وہاں پہنچ گئے، آپ دیکھیں وہ عرب کے تپتے صحرا ہیں، رمضان کا مہینہ ہے اور وسائل نہیں ہے. ایک سواری کے لیے 3 افراد کو مقرر کیا گیا. پہلے ایک شخص سوار ہوتا تھا، 2 پیدل چلتے تھے، پھر دوسرا سوار ہوتا تو پھر 2 پیدل چلتے. یعنی یہ قسم پرسی کا عالم تھا. لیکن جب میدان عمل میں پہنچ گئے، وہاں جا کر اللہ کے نبی نے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا فرمائی اور اس دعا کے اندر ایک زار و قطار کا سلسلہ تھا اور راز و نیاز کا سلسلہ تھا. اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا کہ اللہ اگر آج یہ لوگ فتح نہیں پاتے تو قیامت تک پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن یہ دعا آپ نے کب فرمائی؟ سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی میدان عمل میں چلے گئے، سارے اسباب بروئے کار لے آئے اور اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی کہ اب ہمارے پاس فتح اور نصرت آنی چاہیے. آج کا مسلمان میدان عمل میں نہیں جاتا. آج کا مسلمان گھر پہ بیٹھے کہتا ہے کہ میں دعا کر کے سارا کام کر لوں، چونکہ میں مسلمان ہوں، میں حق پر ہوں، لہٰذا میرا سارا کام خود ہو جائے. نہیں، اسلام یہ بتاتا ہے، اللہ کے حبیب یہ بتاتے ہیں پہلے تم کوشش کرو، محنت کرو، تمام اسباب بروئے کار لاؤ، پھر یہ ہے کہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرو، توکل اللہ کی ذات پہ کرو. ایپلیکیشن نہ دوں اور نوکری مل جائے، بغیر ایپلیکیشن کی نوکری کیسے ملے گی؟ ہاں، وہی والی بات ہے، ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. ہم بار بار وہی بات کریں کہ عمل سے بنتی ہے زندگی. اچھا، میں عالیہ بھابی آپ کی طرف آؤں گی. میں چاہوں گی کہ آج آپ چونکہ یہاں موجود بھی ہیں، خود عربی بڑی اچھی آپ نے گفتگو بھی کی خواتین کے حوالے سے، کوئی میسج ہے جو کہ آپ ہمارے بچیوں کو دینا چاہیں آج اس پلیٹ فارم سے اور خاص طور پہ اس مبارک مہینے کے اعتبار سے بھی؟ ابھی بھائی بات کر رہے تھے، اس گفتگو کو اتنا میں نے ابزارو کر لیا کہ میں تو یہی بات کروں گی کہ 2 چیزیں اللہ نے حقوق و فرائض میں رکھی ہیں، حقوق العباد اور حقوق اللہ. ہمارے ہاں حقوق اللہ کا بہت رواج ہے. ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی نہیں مانتے، رسول کی نہیں مانتے. یہ اسی وجہ سے یہ ساری تباہیاں آ رہی ہیں. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر اسوہ حسنہ سے بھی محبت کریں اور اس پر ہم عمل کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ نماز، روزہ، حج جتنی چیزیں دی ہیں، اس میں وہ اپنے معاملات تو آگے پیچھے وہ کہتا ہے میری مرضی ہے، میرا بندہ معافی مانگے گا، میرے طرف آئے گا، میں اس کو معاف کر دوں گا. لیکن یہ جو حقوق العباد کے مسئلے مسائل ہیں، یہ اسی انسان سے وابستہ ہیں. اگر وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا تو آپ کو معافی نہیں ملے گی. تو ہمیں جب کسی کا ہم حق کھاتے ہیں یا حق ہم دبا لیتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہم براہ راست اگر ہم انصاف نہیں کر رہے، جیسے ہم کسی کے حسد کی اس میں جا رہے ہیں، تو ہم اللہ کی تقسیم کے ساتھ ہم ایک جنگ کر رہے ہیں. اور اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم اس کا حق کھا لیں گے اور 2 سجدے اور کر لیں گے، 2 عمرے اور کر لیں گے، 1 آدھ حج اور کر لیں گے اور ہمیں معافی مل جائے گی، تو ایسا نہیں ہوگا. اللہ اپنے بندوں کو اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایک بندے کا دل دکھانے کا مطلب بندے کے دل کو کعبے سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے کہ اس کو ڈھانے کے برابر
برابر ہے. تو جس قسم کا بھی وائلنس ہم اپنے ہاں دیکھ رہے ہیں اس وائلنس کی ہمارے معاشرے میں گنجائش نہیں ہے. یہ مرد اور عورت کی جنگ ہے ہی نہیں. انسانوں کی بات کیجئے, اچھے اور برے انسان کی بات کہیے, جو مجرم ہے اس کو مجرم کہیے, نہ کسی کو عورت کارڈ کھیلنے کی اجازت دیجئے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر یہاں ہمارے معاشرے میں مردوں کو یہ اعتراض ہے کہ اس قسم کی عورتیں معاشرے میں ہونی چاہیے, تو اپنی بیٹیوں کو ویسی تربیت کیجئے نا. اور اگر اسی طرح عورتوں کو یہ اعتراض ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے مرد ہونے چاہیے, تو اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کیجئے نا. مرد اور عورت, ماں اور باپ نے جب مل کر پورے معاشرے کی تربیت کرنی ہے, بہترین نسل, بہترین اولاد دینی ہے, تو کیا ایک دوسرے پر الزام لگا کر بات بن جائے گی؟ یہ بات نہیں بنے گی. اپنی اپنی ذمہ داری اٹھانے کی ضرورت ہے, اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جہاد, اگر کسی کو جہاد کا شوق ہے, جو بھائی نے بات کی وہ تو ایک بہت اعلیٰ پائی کی تھی, میں تو بہت ایک حقیر سی ادنا سی بات کر رہی ہوں کہ اگر جہاد کرنا ہے تو سب سے بڑا جہاد ردا اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے. ہم لوگ کیا نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں؟ ہم تو ایسے درندے بن گئے ہیں زیادتی کے, جسمانی زیادتی کے. ہم نے میں نے واقعات دیکھے ہیں اپنے شیلٹر میں, اپنے ملک میں, کہ ہم انسان سے جانور بنے اور جانور سے درندہ بن گئے. ہم نے اپنے پیسے کے لیے اس قسم کی ہم نے ریس لگائی ہوئی ہے. جہاد کیجئے نا. ہمارا جہاد کیا ہے, ہماری کوشش کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ پاور, زیادہ سے زیادہ نام, زیادہ سے زیادہ پیسہ, زیادہ سے زیادہ ہم دیر تک کرسی پہ بیٹھ سکیں. کیا اس قسم کی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر جہاد کرنا ہے تو برائی کے خلاف کرو. باہر کے ملکوں سے جیتنا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے رضا. وہ جنگ بدر ہو یا افغانستان ہو, انہوں نے کون سے یہاں پر کام نہیں کیے. کیا یہ جیت گئے؟ جنگ کو مسلط کیا, ہمیں بھی اس میں انوالو کیا, ہم سے ہی سارے کام کرا کے ڈو مور ہوا, اور پھر ہم پہ ہر طرح کے الزام لگے. ہم ٹیررسٹ تھوڑی ہیں, ہم پر تو اٹیکس ہوئے, ہمارے ملک کے ساتھ تو زیادتیاں ہوئی, ڈرون اٹیک سب ہوئے. بات اتنی سی ہے کہ سمجھیے, اگر جس دن ہم مسلمان, ہم پاکستانی یا دنیا کا کوئی بھی انسان اپنے نفس, اپنے شیطان سے, جو شیطان اندر ہے جس کو ہم کھانا کھلاتے ہیں, جس دن جہاد اس سے کامیاب ہم نے کر لیا, تو دنیا ہم پر غلبہ نہیں پا سکے گی, بلکہ ہم اپنا نام بھی بنا سکیں گے اور دنیا میں اپنی عزت بھی پہچان کروا لیں گے. بالکل ایسی ہی بات ہے. بہت اچھی, بہت خوبصورت بات کی. اور جہاد بن نفس جس کو کہتے ہیں, یعنی کہ نفس کے خلاف اپنا جہاد کرنا, یہ بہت ضروری ہے. بہت اچھی بات کری. یاسین آزاد صاحب, آپ کی طرف آؤں گی. بڑے ہمارے محترم یاسین آزاد صاحب بیٹھے ہوئے اور بڑی اچھی بات کرتے ہیں. جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے بھی آپ بات کر رہے تھے خاص طور پہ کہ جی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. وہی والی بات ہے, ہمارے پاس حکومت بھی ہوتی ہے, آئین قانون بھی ہے, لیکن رٹ کا مسئلہ سارا آتا ہے, امپلیمنٹیشن کا مسئلہ سارا آتا ہے. اور آپ تو بڑے سینئر ماہر قانون ہیں اور بہتر طریقے سے اپنی کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کو, کافی عرصے سے. تو میں چاہوں گی کہ اسی حوالے سے تھوڑا سا آپ بھی بات کر لیں رمضان کل سے, اور پیغام بھی دے دیں آج آپ کیا دینا چاہتے ہیں. سب سے پہلے میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار ہے. پاکستان کے 22 کروڑ عوام جن حالات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کو الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. حکومتیں کون لوگ الیکٹ کرتے ہیں, ہم لوگ ہی الیکٹ کر کے لاتے ہیں اور ان کو پارلیمنٹ کے اندر بھیجتے ہیں. صحیح. لیکن پارلیمنٹ کے اندر جو کنڈکٹ ہمارے پارلیمنٹیرین کا ہوتا ہے وہ انتہائی قابل افسوس ہے. کیونکہ پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان اپنی انا کی جنگ لڑتے ہیں, ملک کے مفادات کی جنگ نہیں لڑتے ہیں. اگر آپ اپنے انا کی جنگ کو چھوڑ کر ملکی مفادات کو سب سے زیادہ اہمیت دے کر جنگ لڑیں گے تو بہت زیادہ فائدہ مند ہے. آج معاشی اعتبار سے ہم کہاں کھڑے ہیں, یا پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اگر یہ ایز اٹ از رہتی ہے تو مجھے آنے والے وقت سے ڈر لگتا ہے کہ یہاں پاکستان میں لوگوں کا زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا. ہم نے جنگ کی بات کی, جنگوں کی بات کی, حق اور سچ کی اور باطل کی جنگ میں ہمیشہ سچ کا غلبہ آتا ہے, یہ تو ایک حقیقت ہے. ہم جہاد کی بات بھی کر رہے ہیں لیکن ہم یہ ڈیفائن نہیں کر رہے کہ جہاد کس چیز کا جہاد ہم کرنا چاہتے ہیں. کیا غربت کو دور ختم کرنے کے لیے جہاد کرنا چاہتے ہیں یا کچھ اور کرنا چاہتے ہیں. میں اس کی مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ جب میں سپریم کورٹ بار کا پریزیڈنٹ تھا, میں 206 آدمیوں کا ڈیلیگیشن لے کے انڈیا گیا تو میں نے ہر جگہ اپنی تقریر کے دوران ایک ہی بات کہی کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک ڈسپیوٹ ہے جس کا آپ حل نکال دیں تو جتنی دولت ہم اپنی خرچ کرتے ہیں ڈیفنس پہ, چاہے انڈیا خرچ کرتا ہے یا پاکستان خرچ کرتا ہے,
وہ سارے کے سارا پیسہ ہم اپنی غربت کو دور کرنے کے لیے تو دونوں ممالک اپنے اپنے علاقوں سے غربت کو دور کر سکتے ہیں. یہ تو ہمارا یہ کنسیپٹ ہے. چونکہ غربت کے خلاف بھی جہاد ہے. اور غربت کو جہاد کریں گے تو کون کرے گا؟ ہماری اسٹیٹ کریں گی. وہ اسٹیٹ کیا جہاد کرے گی جو خود مانگ کے گزارا کرتی ہے، مانگ کے گزارا کرتی ہے، وہ نہیں کر سکتی. تو پہلے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ پہلے اس ملک کو معاشی طور پر مضبوط بنائیں، اس قابل ہو جائیں کہ آپ کسی سے نہ مانگیں، کوئی آپ سے مانگے تب مزہ آیا. ایک چیز. دوسرا رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کے مہینے میں ہم سب کو یہ مل کر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے. الہی آمین. پاکستان کے جو موجودہ مسائل ہیں ان سے جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام فیس کر رہے ہیں، جو ہمارے حکمران آتے ہیں ان کے لیے کوئی حل نکالیں. میں اس سے پہلے بھی یہ بات کہتا تھا جب دوسری جماعت اقتدار میں تھی یا آج جو جماعت میں ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے معاملات کو پارلیمنٹ کے اندر جا کے کیوں نہیں طے کرتے؟ یہ چند دنوں میں جو کچھ میں نے دیکھا پارلیمنٹ کے اندر، چاہے وہ قومی اسمبلی ہو یا پنجاب اسمبلی ہو یا کوئی اور اسمبلی ہو، جو کچھ میں نے دیکھا، آپ آئین کے مطابق اوتھ لیتے ہیں، صدر پاکستان اوتھ لیتے ہیں، گورنر اوتھ لیتے ہیں اور قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم آئین کی پاسداری کریں گے. آپ اپنے 1973 کے آئین کو دیکھ لیں، اس کا پریمبل یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ اس ملک میں قرآن و سنت کے علاوہ کوئی قانون نہیں ہوگا. آپ تو آئین کی ابتدا پہ عمل نہیں کر سکے تو باقی چیزوں پہ کون سے عمل کریں گے؟ تو اب جو صورتحال ہے وہ میرے نزدیک انتہائی تشویشناک ہے. تو جس طرح جہاد کی بات کرتے ہیں، میں ایک موٹی سی مثال تک بات کو کنکلوڈ کروں گا. جب عراق کے اندر جنگ کا معاملہ تھا تو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ امریکہ عراق پہ حملہ کرے گا، تو عراق کے اندر بارودی سرنگیں پھیلائی گئی کہ امریکن فوج آئے گی اور وہ ان بارودی سرنگوں کے ذریعے مار دیے جائیں گے اور ہم فتح حاصل کر لیں گے. لیکن مجھے یاد ہے کہ اس وقت ایئر مارشل اصغر خان نے ایک بات کہی کہ عراقیوں کو میں یہ میسج دیتا ہوں کہ امریکہ کبھی بھی زمینی جنگ نہیں لڑے گا، کیونکہ امریکہ اپنے بندوں کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا، لیکن امنیشن جتنا اس کا تباہ ہو جائے اس کی پرواہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایئر اٹیک کرے گا، آپ سب کو تباہ کر کے چلا جائے گا، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو جہاد کا جس زمانے کے جہاد کی ہم تبلیغ کر رہے ہیں وہ جہاد اور آج کی جنگوں یا آج کا جہاد بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہمیں ذرا پریکٹیکل ہونا پڑے گا. ہم پریکٹیکل نہیں ہوتے. پریکٹیکل ہو کر آپ کو دیکھنا، کیا قرآن پاک کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے کہ زمین اور آسمان انسان کے قبضے میں دے دی گئی، کنٹرول میں دی گئی نا؟ کیا قرآن پاک کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ کیا چیز کس طرح سے بنے گی، کس طرح بنے گی؟ اس کی ایک موٹی سی مثال میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ میں نے پرانا، جب میں میٹرک میں پڑھتا تھا، زیڈ سلیری چلے گئے چائنا کے دورے پہ، تو وہاں انہوں نے جا کے چائنا کے پریزیڈنٹ سے کہا کہ میں آپ کی لائبریری کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں. بہت پرانی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی دوسرے ملک کے لوگوں کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ہماری کتاب کا آ کے مطالعہ کرے، لیکن چونکہ پاکستان سے ہماری دوستی ہے، آپ جائیں کتاب کا مطالعہ کریں. وہ کہتے ہیں کہ جب چائنی لائبریری کے اندر میں سے پہلے گیا تو جو پہلی کتاب مجھے ملی وہ انگریزی میں ترجمہ ہوا قرآن پاک تھا، انگریزی میں. چائنا کا یہ جواب تھا کہ ہم نے بہت ساری چیزیں جو اپنی سائنسی چیزیں ایجاد کی اس کتاب کے مطالعے سے نہیں، ہمیں نہیں پتہ یہ کس کی کتاب ہے، لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ سائنس کس طرح ترقی کرے گا، کس طرح آگے بڑھے گا. وہ چیزیں کون لے گیا؟ غیر مسلم لے گئے، اور مسلمان اپنی جگہ. اور مسلمان وہ ملک ہیں جن کے پاس دنیا کی سب دولت ہے، سب دولت ہونے کے باوجود ان کا نہیں، لیکن حکمرانی کوئی اور کرتا ہے. تو سمپل اس کا رپلائی یہ ہے کہ چونکہ ہم اپنے معاملات کو خود صحیح نہیں کرنا چاہتے. بہت اچھی اور خوبصورت بات یاسین آزاد صاحب آپ نے بھی کی. آپ تمام معزز مہمانوں کا بے حد شکریہ. میں مفتی وسیم صادق بندگی صاحب آپ کی طرف آؤں گی، چاہوں گی کہ دعا کروا لیجیے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
پروردگار عالم ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا، واعظ و نصیحت اور ایک اچھا میسج پیغام آگے پہنچانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین اس ماہ مقدس کی جو رحمتیں برکتیں ہیں ان سب سے ہمیں مستفیض فرما۔ بالخصوص مولا کریم اس ماہ مقدس میں ہی یہ پاکستان جیسی ریاست آزاد ہوئی، یا اللہ اس ماہ مقدس کا ہی وسیلہ پیش کرتے ہیں ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسے اندرونی بیرونی تمام خطرات سے سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کی جتنی ایجنسیاں ہیں، سیکورٹی ادارے ہیں، یا اللہ سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہمارے ملک پاکستان کو معاشی طور پر، اقتصادی طور پر استحکام عطا فرما۔ یا اللہ اس ملک کے اندر جو بدامنی ہے، کرپشن ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اس ملک کی عوام پریشان حال ہے، یا اللہ اس پریشانی سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک عادل حکمران عطا فرما، ہمارے حکمرانوں میں بھی اتفاق اور اتحاد عطا فرما، ہمارے اس ملک کے اندر اسلامی نظام کو نافذ فرما، یہاں بسنے والی تمام اقوام میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ پروردگار عالم اس کو رہتی دنیا تک آباد و شاد فرما، اس ماہ مقدس کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کی جو جائز حاجات ہیں انہیں قبول فرما، اور مغفرت کا اشرا جیسے کہ چل رہا ہے ناظرین، آپ جانتے ہیں بار بار کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہمارے جو لوگ گزر چکے ہیں، جو ہم ہیں، جو ہم سے آنے والے ہیں، ان سب کی مغفرت فرمائے۔ ناظرین اسی کے ساتھ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہاں پہ اب اختتام لیں گے اور آپ سے اجازت لیں گے اسی بات کے ساتھ کہ زندگی رہی تو کل دوبارہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔